نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افغیر دین اللہ یبغون، یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں، یعنی یہ دین اسلام سے منہ موڑ کر، اس پیغمبر کی اطاعت سے منہ موڑ کر کچھ اور تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اطاعت گزار ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے اور مجبوراً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اہل کتاب اگر اپنی خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں۔ اس کی بات ماننے کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تیار ہے، ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، خواہ خوشی سے کرے یا پھر ناخوشی سے، مجبوراً۔ کرہن کا معنی کافر ہے سے، مجبوری سے، زبردستی۔ اور عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب شروع میں اطاعت کرنا پڑتی ہے تو انسان مجبوراً کرتا ہے، لیکن جب کرنے لگتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اسی اطاعت میں خوشی بھی آ جاتی ہے، جب وہ آسان ہو جاتی ہے یا اس میں جب لطف آنے لگتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے، خواہ کوئی خوشی سے اطاعت کر کے آئے یا مجبوراً کر کے آئے، اسے جانا تو بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ نہیں مانتے تو آپ تو کہہ دیجئے، کیا؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور سارے نبی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کون کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ اقرار کیا تھا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم سے آخر تک، کہ یہ لوگ اگر کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو اللہ پر ایمان رکھیں گے، اپنی کتاب کو بھی مانیں گے، اور جو پہلے انبیاء پر اتارا گیا ان سب کو بھی مانیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع دار ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز جس کی تابع دار اور جس کی فرما بردار ہے۔ یہاں پر بھی اہل کتاب کو دراصل سنایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کیا کر رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا اقرار کر رہے ہیں، اور ان پر اترنے والی کتابوں کا بھی۔ یہ ہے ہدایت کا اصل معیار جسے تم کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر بھی جب وہ نہیں مانے تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب ان تین آیتوں کو ذرا اکٹھا پڑھیے، ملا کے دیکھیے۔ پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں انبیاء سے اور ان کے ذریعے ان کی قوموں سے، ٹھیک ہے؟
اور اس وعدے کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تو تم کو ان کو ماننا ہوگا، ان کے مددگار بننا ہوگا. ٹھیک، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا. فمن تولی بعد ذلک، نہ یہود ایمان لائے نہ عیسائی لائے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے؟ پیغمبروں کے عہد کو بھول گئے؟ یہ کس خدا کا انکار کر رہے ہیں جس خدا کی اطاعت میں زمین و آسمان کی ہر چیز لگی ہوئی ہے؟ یہ اس کے حکم کا انکار کر رہے ہیں اور پختہ عہد کو بھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے، آپ تو مانیے، آپ تو کہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں سب پیغمبروں پر، جو ان پہ اتارا گیا ان سب چیزوں پر، تاکہ شاید تمہیں دیکھ کر یہ بھی مان جائیں. کیونکہ مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، یہ مانے یا نہ مانے. لیکن نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جھنجھوڑتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، جو اسلام نہیں قبول کرے گا، تو وہ دین اس کا اسی کو مبارک ہو، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھا جائے گا. سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ آ گئی نا بات سمجھ؟ تینوں آیتوں کا لنک ہے آپس میں. ذرا لمبی آیت ہے نا، اس لیے وہ لنک پھر بیچ میں مس ہونے لگتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کب سے سمجھایا جا رہا ہے ان کو. پیچھے کی ساری آیتیں دیکھیں. اب آپ آیت مباہلہ نکالیں، اس سے ذرا لنک جوڑیں ان ساری آیتوں کا. آیت مباہلہ میں ان کو اچھی طرح سمجھا کے چیلنج کیا گیا تھا کہ دیکھو مان جاؤ ورنہ تو تمہاری شامت. مانے نہیں، جزیہ دینا قبول کر لیا. پھر بھی ان کو سمجھانا نہیں چھوڑا گیا. پھر بھی کہا گیا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ہم جیسا کوئی ہو کسی کے ساتھ ایسی آخری حد کو پہنچ کے چیلنج کر کے اس کے بعد کہ بس آج کے بعد اس کو نہیں سمجھانا، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال. یہ نہیں مانتے، یہ مانیں گے ہی نہیں. پھر بھی کیا تعالوا الی کلمۃ، مان جاؤ اب بھی، سواء بیننا وبینکم. پھر اس کی وضاحت کر دی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اس کے ساتھ، کسی انسان کو اپنا رب نہیں بنانا. پھر مزید ان کی کچھ ایسی سوچوں کی اصلاح کی گئی کہ جن کی وجہ سے ان خرابیوں کی نشاندہی کی گئی کہ جن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ دراصل دین سے دور تھے. اور وہ خرابیاں کیا تھی کہ انہوں نے اپنی بدعات کو حضرت ابراہیم سے منسوب کر کے ایک خوبصورت نام دے رکھا تھا. اور ان کی خرابی کی اصل وجہ ان کی فرقہ واریت تھی، گروہوں میں بٹے ہونا، اور گروہ کو ہی سب کچھ سمجھنا کہ جو اس گروہ کے اندر ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہے. تو اس لیے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اور پھر فرمایا کہ مسلمان جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت، کیونکہ یہ ان کے سچے فالوورز ہیں. پھر ان کی چند شرارتوں اور جرائم کا ذکر کیا گیا کہ نہ یہ خود سیدھے ہوتے ہیں نہ تمہیں رہنے دیں گے، یہ چاہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کئی ایک حربے اختیار کرتے ہیں. تمہارے سامنے حق کو باطل کے ساتھ ملا کے دکھاتے ہیں، حق چھپا جاتے ہیں. پھر اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ایسی سازشیں اور چالیں کرتے ہیں کہ صبح کے وقت کچھ لوگ مسلمان ہو اور شام کو واپس پلٹ جائیں تاکہ تم بھی پھر جاؤ. اور پھر اس کے بعد مزید ان کے اچھائی اور برائی دونوں کو واضح کر دیا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار ہیں، خیر کا عنصر ہے، اور دعوت حق کو وہ قبول بھی کر سکتا ہے. مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی کہ تم اپنا یہ کام نہیں چھوڑنا، اگرچہ ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ امانت کو ادا نہیں کریں گے. اس کے بعد ان کے مزید کچھ جرائم کا ذکر کہ یہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، اور یہ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں. پھر مزید سمجھایا جا رہا ہے دیکھو کوئی نبی ایسا نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت کہو، شرک سے نکل آؤ. پھر انہیں میثاق یاد دلایا گیا. پھر کہا گیا اس دین کو چھوڑ کے کچھ اور لوگ. پھر صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ دیکھو تم تو کہو کہ ہم ایمان لائے، اور ان کو دیکھ کے شاید یہ بھی ایمان لائیں، لیکن نہیں لائے. فرمایا یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں. مسلسل سمجھانا ہے، کتنی خیر خواہی. لیکن جب کوئی نہ مانے تو پھر ٹھیک ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اب آپ دیکھیں آخری انداز کیا ہے، بہت زبردست انداز ہے. کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ ایسی قوم کو.
ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے، کہاں سے ملے؟ قومن سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں، اور اس آیت کے مخاطب ہٹ دھرم اور متعصب قسم کے اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی۔ یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو انکار کر بیٹھے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ کون سے ایمان کے بعد؟ یعنی جب تک آپ آئے نہیں تھے اس وقت تک آپ کو مانتے تھے اور آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی، ان کے دل مانتے ہیں کہ رسول سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ گئیں، یعنی قرآن بھی موجود ہے، لیکن ان ساری گواہیوں اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایسے لوگوں کے لیے تو پھر سزا ہی سزا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ان کی جزا ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی، کیونکہ یہ بدترین لوگ ہیں نا، کہ سارے دلائل پا کر اور بات مان کر پھر انہوں نے انکار کیا۔ اور سارے لوگوں سے مراد یہاں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور تمام انسان ہو سکتے ہیں، کیونکہ بد عہدی کو تو ہر شخص برا کہتا ہے، اور آخرت میں تو کافر ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے ہی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ کس میں؟ اس جہنم کی آگ میں، یا اس لعنت میں، اس رحمت سے دوری میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ کیوں نہ ہلکا کیا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے آخر دم تک اپنی ہٹ درمی کو کم نہ کیا، یہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ جس طرح یہ آخر وقت تک تکبر کا شکار رہے، انکار پر ڈٹے رہے، ایسے ہی پھر ہمیشہ ہمیشہ ان کو سزا ہی دی جاتی رہے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہ ملے گی، وہ کوئی وقفہ بھی نہ دیے جائیں گے، یعنی ان کی اس سزا میں کوئی بریک نہیں آئے گی، سانس لینے کا وقت نہیں ملے گا، کوئی ایسا انٹرول نہیں ہوگا، کوئی ایسا بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہی کر سکے۔ کنٹینیوس سزا ہوگی، مستقل طور پر۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ اصلاح۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انصار کا ایک شخص حارث بن سوید نامی اسلام لایا، پھر مرتد ہو کر مشرکوں سے جا ملا، پھر وہ نادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کو کہلا بھیجا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بھائی جلاس بن سوید نے یہ آیت اس کے پاس بھیجی اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور پھر اچھا مسلمان بنا رہا۔ لیکن بنیادی طور پر تو یہ اپنے کانٹیکسٹ میں اہل کتاب ہی سے متعلق ہے کہ جو لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خواہ وہ اپنے ماضی میں کیسے کیسے جرائم ہی کیوں نہ کر چکے ہوں۔ اس کے برعکس ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے۔ زیادہ کا لفظ پیچھے پڑ چکے نا، فزادہم اللہ مردا، بڑھنا اور بڑھانا دونوں معنی ہوتے ہیں، یعنی ایمان لائے، پھر مرتد ہو گئے، کفر کیا اور کفر میں ترقی کرتے رہے، کفر میں آگے بڑھتے رہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ تو ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم الضالون، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور کیٹیگری،
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل، تو ہرگز نہ قبول کی جائے گی، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، کیا نہ قبول کیا جائے گا، ملء الارض ذہبا، زمین بھر سونا، ملء کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، یعنی زمین بھر سونا بھی اگر وہ لے آئیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، اولئک، یہی لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو کس کے لیے توبہ نہیں، کس کے لیے سزا ہے؟ جو لوگ کفر کریں اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دیں تو مرنے کے بعد ان کی توبہ نہ ہوگی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، خواہ وہ توبہ زمین بھر سونے کے عوض ہی کرنا چاہیں وہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب مل کر رہے گا اور ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے کم عذاب والے ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا، تو آج وہ سونا تمہارے کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے جو نیک عمل ہوتے ہیں انسان کے، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی کافر لوگ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ بہت مہمان نواز اور غریب پرور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا اس کے اچھے عمل اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آتا نا، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، ایسے لوگوں کو نہ سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی بدلہ ان کا دے سکے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر تو ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کفر میں ہی ترقی کرتے گئے اور کبھی نہ پلٹے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پیچھے اہل کتاب کی مختلف حالات کا ذکر اور ان کے کچھ اعمال کا تذکرہ اور ان پر تبصرہ تھا، اور اہل کتاب میں سے بھی خاص طور پر یہود یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حقوق و فرائض اور ایفاء عہد کے معاملے میں بہت کوتاہی کر رہے تھے۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ بدعہدی کرنا اور دوسری طرف اس کے بندوں کی امانتیں ادا نہ کرنا اور ان کے حقوق میں خیانت کرنا ان کا شیوا بن چکا تھا۔ چند ظاہری رسم و رواج کو فالو کرنے کو وہ دین سمجھتے تھے اور اس بات کا زوم رکھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے بہت لاڈلے ہیں۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی محض زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی، صرف یہ کہنے سے بات نہ بنے گی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ جب تک اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو اس کے راستے میں نہیں دو گے، یہ بات درست نہ مانی جائے گی۔ تو یہاں پر حرف نہیں لن استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ تنالو
تنالو کا لفظ نون واو لام سے ہے نول، اس چیز تک پہنچنا یا حاصل کرنا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو. نیلا کہتے ہیں مطلوب چیز کو، اور نائلہ پانے والی. اور البر بے رے رے، بر کا معنی ہے خیر کامل، رحمت، رضائے الہی، جنت. تو لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے رحمت کو، اللہ کی رضا کو، جنت کو، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو. انفاق فی سبیل اللہ پر پیچھے بھی بہت سی آیات گزری ہیں، لیکن یہاں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک نیا رنگ اور ایک نیا پہلو متعارف کرایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے، جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب کی طبیعتوں میں بخل اور حرص کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. دین محض ظاہر داری کا نام تھا، تو اس لیے ان سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کتاب ہم سب کے لیے بھی ہے، ہم سے بھی خطاب ہے کہ یاد رکھو تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے، تم اللہ کی نگاہوں میں حقیقی معنوں میں نیک نہیں ٹھہر سکتے، نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں وہ خرچ کرنا نہ آ جائے جس سے تم محبت رکھتے ہو. یعنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا قرار دے سکتے ہو. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی چیزوں کا جائزہ لیا اور جو کچھ سب سے زیادہ پیارا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت مالدار صحابی تھے. مسجد نبوی کے سامنے ہی ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا. اس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال میرا باغ ہی ہے. میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اس بھلائی کو میرے لیے ذخیرہ کر دے. آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کر دیں، جس میں چاہیں تقسیم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، یعنی اتنا قیمتی باغ ہے اور تم اسے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو طلحہ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا، یعنی ان کا صدقہ بھی قبول ہو گیا اور پھر واپس انہی کے خاندان کو لوٹا دیا گیا. کیونکہ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اپنے خاندان والوں سے کی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے اپنے تمام مال میں سے سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کی زمین ہے. بہت زرخیز زمین تھی، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں؟ فرمایا، اسے وقف کر دو، اس کی اصل روک لو اور پھل وغیرہ صدقہ کر دیا کرو. یعنی ساری زمین نہ دو بلکہ زمین کو رہنے دو اور جو کچھ اس میں پیداوار ہو اسے صدقے میں دے دیا کرو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی تو بولے، اللہم انک تعلم انہ لیس لی مال احب الی من فرسی ھذا. یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے مال میں مجھے اپنا یہ گھوڑا سب سے زیادہ پسند ہے. ان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سبل تھا. وہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فی سبیل اللہ ہے. آپ نے اسامہ بن زید یعنی انہی کے بیٹے کو اس پر سوار کر دیا. اس بات کو حضرت زید نے بہت محسوس کیا کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا اور آپ نے میرے ہی بیٹے کو واپس دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سے قبول کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بہت عملی انسان تھے. وہ قرآن سنتے تھے اور عمل کرتے تھے. ہم سنتے ہیں اور صرف خوش ہوتے ہیں، اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو وہ بعد کی بات ہے، اگر کبھی زندگی میں موقع ملا، اور جب بعد کی زندگی آئے گی تو اس وقت تک یہ آیات بھول چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. جن کے دل میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ ہوتی ہے، وہ اس بر تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اس راستے کی محبوب ترین چیز کو بھی ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہاں تک پہنچ سکیں، اس کو پا سکیں، اور انہیں ایسا کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی. ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور کھنگالیں کہ اس میں سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے، اور کیا اس چیز کو میں اللہ کی محبت پانے کے لیے قربان کر سکتی ہوں. قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ کسی کو دے دینا، جیسے مال وغیرہ. تو اس سے مراد صرف مال نہیں. یہ نہیں کہا کہ حتی تنفقوا من مالکم، یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی بلانگنگز میں سے کچھ خرچ کرو. کیا کہا گیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ مما تحبون، اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو. یہ مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی آپ کی ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ کا شغل ہو سکتا ہے، کوئی ہابی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کی دل پسند چیز ہو سکتی، کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہوں، جو کام بھی آپ کا بہت پسندیدہ ہو. اور پسندیدہ چیز سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو، کہ مثلاً آپ کو اپنی ہیرو کی ایک انگوٹھی بہت پسند ہے تو آپ سمجھے کہ جب تک میں یہ قربان نہ کروں اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتی. تو یہ اس سے مراد نہیں. ہو سکتا ہے اس ہیرو کی انگوٹھی سے بڑھ کر کوئی اور چیز بھی آپ کو بہت پسند ہو. تو یہاں محبوب چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، قیمتی کا نہیں. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کے دل میں مال کی بہت محبت ہو، اس کے لیے مال ہی بہت قیمتی بھی اور پسندیدہ بھی ہو. تو ہم میں سے ہر شخص کو خود دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ جس پر ہم پورے نہ اتر سکیں. یہ نہیں کہا گیا کہ جو کچھ پسند کرتے ہو سارے کا سارا ہی دے دو، بلکہ کیا کہا گیا؟ مما، اس میں سے جو. تو من یہاں بعض کے لیے ہے، یعنی اگر سارا نہیں اور بعض حصہ بھی دے دو گے، کچھ حصہ بھی دے دو گے، تو اس سے بھی اصل مقصود پورا ہو جائے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب آپ دیکھیے کہ مال میں سے تو بسا اوقات ہم دے ہی دیتے ہیں کچھ، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں بڑی پیاری ہوتی. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ذات ہی بہت پیاری ہوگی. آپ کو اپنی نیند بہت پیاری ہو سکتی ہے، آپ کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہو سکتا ہے، اپنے لباس سے. اچھا لباس پہننا آپ کی ویکنس، کمزوری یا آپ کا محبوب ترین مشغلہ ہو سکتا ہے. زیور ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ صرف ایک چیز جو تمہیں بہت پیاری ہے. وہ چیز ایک بھی ہو سکتی ہے، آدھی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی. اپنا آپ جب پیارا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلاً اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کے راستے میں آنے والی جب مشکلات پیش آتی، جب آپ کی ذات پر ناروا الزامات لگتے ہیں، آپ کو ستایا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو خوشی خوشی برداشت کر لینا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہی مجھ کو ملا، اگر میں اس راستے پر نہ ہوتا تو یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا. تو ایسی باتوں پر رنجیدہ ہونے کی بجائے، غمزدہ ہونے کی بجائے، ان چیزوں کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اب ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو بھی اپنی پسندیدہ چیز دیتے ہیں
تو دینے کے بعد کیا نہیں کرنا ہوتا؟ احسان نہیں جتانا ہوتا، اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا، اس پہ واویلا نہیں کرنا ہوتا. کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کام کر بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ پہ ترس کھاتے رہتے ہیں، ہائے ہم بیچارے. تو ایسی چیزوں سے بھی خود کو روکنا ہے. اللہ کی راہ میں کچھ دے کر پھر اسے جتایا نہیں کرتے، بلکہ خوشی خوشی دیتے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں نیکی کی توفیق دے، جب ہمیں کچھ خرچ کرنے کی اپنی راہ میں صلاحیت دے، تو اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.